مسلمانوں کے اس کاز کے ساتھ اس طریقے سے کمیٹڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈیفیکٹو رولر جو ہیں سعودی عربیہ کے وہ محمد بن سلمان ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے سرویلنس کے اور اپنی سیکیورٹی، اور اسرائیل بیسیکلی جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی. وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ان کے پٹھو کے طور پہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں. السلام علیکم، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ جہانگیر. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب موجود ہیں، تو آج ہم ان سے جانیں گے فلسطین کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل فلسطین کا ایشو چل رہا ہے تو اس پہ ہم مسلمان کیوں خاموش ہیں اور ہماری حکومت کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جس طرح تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بہت سارے ممالک، جس طرح OIC بنی تھی وہ فلسطین کی وجہ سے بنی تھی. مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا اور اس کے بعد مسلم ممالک اکٹھے ہوئے اور OIC کا قیام عمل میں لایا گیا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جن لوگوں نے خاص طور پر گلف کنگڈمز میں جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہے، اور وہاں پر جو اب جنریشن ہے، جو اقتدار ہے وہ منتقل ہو چکا ہے دوسری تیسری نسل میں. جو دوسری تیسری نسل ہے وہ شاید اس کاز کے ساتھ، عرب کاز کے ساتھ، مسلمانوں کے اس کاز کے ساتھ اس طریقے سے کمیٹڈ نہیں ہے. کچھ چینجڈ ریالٹیز ہیں، ان کی اپنی معاشی رجحانات ہیں. فار ایگزامپل سعودی عربیہ جو ہے اس کا ویژن 2030 ہے جس کے تحت وہ نیوم شہر بنا رہے ہیں. ویژن 2030 کے تحت وہ ایک کلین گرین سعودی عربیہ انیشیٹو ہے، انویسٹمنٹ ہے. UAE جو ہے اس کی بھی اب جو شیخ زید تھے ان سے اگلی نسل میں اقتدار منتقل ہو چکا ہے. بحرین میں جو ہے وہ عیسیٰ بن خلیفہ غالباً اف ایم ناٹ رانگ، ان کے بچوں میں اقتدار منتقل ہو چکا ہے. عمان میں سلطان قابوس سے اقتدار اب نیچے منتقل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ڈیفیکٹو رولر جو ہیں سعودی عربیہ کے وہ محمد بن سلمان ہیں. کنگ سلمان موجود ضرور ہیں لیکن کنگ سلمان ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. تو یہ جو نئی جنریشن ہے گلف کنگڈمز میں، وہ جو مین فورسز تھے جو اس سارے کاز کو لے کر آگے چل رہے تھے، ان کے اب رجحانات مغرب کی طرف ہیں، ان کی ترجیحات مختلف ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑے بہترین چاہتے ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے سرویلنس کے اور اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے پاس تھارڈ ہو، پیٹریاٹ ہو، میزائل ڈیفنس سسٹم. پھر یمن میں جو انہوں نے اپنی ایک کولیشن لانچ کی اس کے لیے اسلحے کی خریداری، وہ تمام تر جو مغربی ممالک ہیں، قوتیں ہیں، ان سے پرچیز کرتے ہیں. ان کے تعلقات اور وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو چکا ہے. لیکن ابھی کچھ ممالک ہیں مسلمان ممالک میں جہاں پر جن کی امپورٹنٹ آرمی بھی ہے، بڑی جو اسٹرانگ عسکری قوتیں بھی ہیں. فار ایگزامپل ایران ہے، ترکی ہے، اور اب یمن کے جو حوثیز ہیں انہوں نے، یمن ہیز ایکچولی بیکم دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جس نے ڈکلیئر کی ہے وار آن اسرائیل. اور ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے جو اب مڈل ایسٹ دیکھیں، اب معاملہ صرف ان کا نہیں ہے. بولیویا نے اپنی ٹائز جو ہیں وہ کٹ کر دی ہیں اسرائیل کے ساتھ، ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. اور اسرائیل بیسیکلی جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اور امریکہ نے بھی اس کو بڑا اسٹریٹجیکلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی دنیا پر سپرامسی ہے امریکن، وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ان کے پٹھو کے طور پہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں موجود رہے، اور ان کی جو اس خطے میں ڈیفنس اور اسٹریٹجک نوعیت کی جو ان کی ترجیحات ہیں ان کو ڈیلیور کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں فلسطین کے لیے ریلی نکالی جاتی ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو نکالتے ہیں ریلی، تو ان کو گرفتار کیوں کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اب اس کا جواب تو ریاست دے سکتی ہے. مجھے یہ علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں سے ہے جس کو اسرائیل ڈیسپریٹلی چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، تسلیم کرے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، ایک پوٹنٹ ملٹری فورس ہے، ایک بڑی فوجی قوت ہے. اور بہت سارے مسلم ممالک، جب یہ نارملائزیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، ابراہم اکارڈز ہو رہے تھے، اور اس دوران جب جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ آ کر ملاقاتیں بھی کر رہے تھے،
تو بہت سارے عرب ممالک جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس صورت میں ہم بھی اس عمل کو کر گزریں گے. لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے پالیسی میکرز میں بھی لوگ ہیں جو اس معاملے میں سافٹ ہو چکے ہیں. ہم نے اسٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی دیکھی، نون لیگ والوں کی طرف سے بھی ہم نے دیکھی. کہیں نہ کہیں ایک طبقہ ایسا موجود ہے، لیکن اصل چیز ہے پرنسپلز. وہ جو اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں، ایک تو وہ اصول یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے. ایک فرق ہے اگریسر اور اگریسڈ کا، ایک ظالم اور مظلوم کا فرق موجود ہے، ایک آکوپائر اینڈ آکوپائڈ کا فرق موجود ہے. اور ان کو انہی کے علاقوں میں اقلیت میں کنورٹ کیا گیا. ان سے ان کی زمینیں، ان کے کاروبار، ان کی لائیولیہوڈ جو ہے وہ چھین لی گئی. ان کو جس طریقے سے مارا گیا ہے، بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بم برسائے گئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ٹن بم اور جو وائٹ فاسفورس ہے، جو پروہیبٹڈ کیمیکل ویپنز ہیں، ان کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا. ایک تو وہ ایک انسانی پہلو ہے کہ جس میں آپ کا انسانیت کے لیے کھڑا ہونا بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ کیونکہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر ہم اسرائیل کو، ایک آکوپائر کو، ایک آکوپیشنل فورس کو، قابض فوج کو، اور اس کے ایک ایریا میں غیر قانونی، غیر آئینی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ قائم کیے جانے والے تسلط کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کون سا فیس ہوگا کہ جس میں ہم کہیں گے کہ کشمیر میں کوئی فریڈم موومنٹ ہے، یا کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف کیسے اسٹرانگلی قائم رہ سکتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف تو بڑا واضح اور کلیئر ہے. اب جہاں تک ریلیز کی بات ہے تو پاکستان میں اس وقت ایک خاص قسم کی پولیٹیکل انوائرمنٹ موجود ہے جس کے تناظر میں ہمارے ہاں ریلیز کے اوپر، جلسوں جلوسوں کے اوپر ایک خاص قسم کی پابندی عائد ہے. گزشتہ کچھ وقت میں ہم نے جماعت اسلامی والی ایپیسوڈ دیکھی، اور ایک طرف جو ہے وہ F9 پارک میں میوزک کنسرٹس کی اجازت دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بدقسمتی کی بات ہے کہ فلسطین کا ایک جینون کاز، اس کے لیے اگر لوگ اپنے طور پر باہر نکل کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اپنی آواز صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے. تو حکمران جو ہیں وہ ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیشہ کرسی پر موجود نہیں ہوتے، کرسی آنی جانی ہوتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کی پالیسیز اور یہ لیے گئے فیصلے یہ پھر ہانٹ کرتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے یا نہیں، یا یہ مزید خراب ہوگا؟ دیکھیں، میں سالو ہونے کے حوالے سے پہلے تو چانس ہی نہیں تھا نا. ساری نارملائزیشن ابھی ستمبر کے مہینے میں نیتن یاہو جو ہیں وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے تقریر کے دوران اپنے ہاتھ میں ایک تصویر اٹھائی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں نقشہ تھا مشرق وسطیٰ کا، مڈل ایسٹ کا، اور مڈل ایسٹ کے نقشے کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے ایک نیو مڈل ایسٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ نارملائز ہو رہے ہیں تعلقات، ہمارے بہترین ہو رہے ہیں، اور ان بہترین تعلقات میں ایک نیا مڈل ایسٹ جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے، نارملائزیشن ہو جائے گی. پھر انہوں نے مارکر اٹھایا، اور مارکر سے انہوں نے انڈیا سے لے کر یورپ تک براستہ اسرائیل ایک لکیر کھینچی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے عزائم کیا ہیں. معاملات وہاں پر تھے، اور پھر آیا 7 اکتوبر، اور 7 اکتوبر کو اس چھوٹے سے 12.42 کلومیٹر کی پٹی میں رہنے والے پسے ہوئے مظلوم فلسطینی وہ نکلے، اور انہوں نے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے کہ دنیا کی وہ جگہ جو برتھ پلیس کہلاتی ہے دنیا کے سب سے بہترین انٹیلیجنس اینڈ سرویلنس سافٹ ویئر کی، جو انٹیلیجنس کے معاملے میں اور جدید ترین دفاعی آلات بنانے کے معاملے میں دنیا کے اولین ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے اسرائیل، اس کی جو ایجنسیز ہیں، شباک، اس کی جو ایجنسی ہے موساد، وہ کس طریقے سے ششدر رہ گئے. وہ جو کہتے تھے کہ ہماری فضاؤں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا، ہماری اس فینس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، اس کو جس طریقے سے پھر عبور کیا گیا، پھر وہ دنیا نے دیکھا، اور اس سے جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اگرچہ اب کچھ رپورٹس آ رہی ہیں انکنفرمڈ کہ سعودی عرب نے وائٹ ہاؤس کو یہ اندیا دیا ہے
کہ ہم نارملائزیشن کو کنٹینیو کریں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ حملہ ہوا ہے, بٹ سنس اٹ از انکنفرمڈ تو اس پہ زیادہ بہتر ہے کہ اسپیکولیٹ نہ کیا جائے. بٹ وہ جو پورا پروسیس تھا, یو اے ای بھی کھڑا, جنہوں نے نارملائز کر لیا تھا وہ تو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ نارملائزیشن کے ساتھ ہی چلیں گے. اس میں بحرین شامل ہے, اس میں سوڈان شامل ہے, خیر ان کا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا, موراکو ہے. یہ جو ممالک ہیں ان کا ایک مختلف وہ ہے, لیکن وہ جو پروسیس تھا نا کہ جس میں اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ اب اس نے ہضم کر لیا, کھا پی لیا ہے فلسطینی مظلوم عوام کی زمین کو اور اپنے تسلط کو قائم کر لیا ہے, اس کو لیجیٹیمائز کر لیا, وہ جو لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر ایک اپارتھائیڈ رجیم ہونے کا اسرائیل کے اوپر اب مارک اور زیادہ ابھر کر سامنے آ گئے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے فلسطین کے ایشو کو بیان کیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت ہے.